عمران سیریز ناول طارق بنور، تحریر M.A. راحت۔ لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا تھا۔ خدا کی پناہ بڑی چھوٹی سی عمر کا آدمی تھا وہ تو، اور یہ سب کچھ اس نے جس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا، میں پھر یہی کہوں گا غلطی اس کی تھی۔ کم از کم اسے سنجیدگی سے اس بارے میں بتانا تو چاہیے تھا۔ احسان اللہ کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھیں۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو شاید وہ آگے کی بات بھی کرتا، لیکن کیا کرتا؟ آپ نے تو اسے بالکل ہی گدھا قرار دے دیا تھا۔ بھئی اب سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے جاؤ گے۔ ایک کام کرو، خدا کے لیے اسے تلاش کرو۔ اقبال شاید یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، پلیز، احسان اللہ نے کہا، اور اقبال شاید نے گردن ٹیڑھی کر کے منہ بنا لیا تھا۔ چوتھا بیری بیڑا بڑے بڑے ماہرین کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ معلومات فراہم کر رہا تھا اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی ہو رہی تھی جہاں یہ دلدوز سانحہ پیش آیا۔ ماہرین میں اضافہ کر دیا گیا اور کئی رپورٹیں چوتھے بحری بیڑے کو فراہم کی گئی تھیں، جن کی بنیاد پر اعلیٰ پیمانے پر کام ہو رہا تھا۔ کمپیوٹر کی رہنمائی میں وہ لوگ سفر کرتے ہوئے بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور ماحول نے خود ان کی رہنمائی کر دی۔ پھٹے ہوئے نچے ہوئے لباس، خون میں ڈوبے کٹے پھٹے انسانی جسموں کے پنجر سطح سمندر پر اپنی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ فورتھ فلیٹ کو لنگر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد سمندری ماہرین، سائنسدان اور تمام تر معلومات حاصل کرنے والے حفاظتی تیاریوں کے ساتھ بڑے بڑے آربون کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ ہر چیز کی تحقیقات کی جانے لگی اور شام تک یہ تمام رپورٹیں مہیا کر کے تمام افراد واپس جہاز پر پہنچ گئے، اور ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی رپورٹیں ساتھ لائے ہوئے کچھ کپڑوں اور انسانی پنجروں کے ساتھ متعلقہ افراد کو فراہم کر دی۔ ان رپورٹوں کے مطابق جہاز سمندر کی تہہ میں بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد زندہ انسانوں پر آدم خور مچھلیاں حملہ آور ہوئیں، اور ان مچھلیوں نے آن کی آن میں ان کے بدن کا تمام گوشت اتار لیا۔ یہ شارک مچھلیاں نہیں تھیں، کیونکہ شاید یہ شارک مچھلیوں کا علاقہ نہیں تھا۔ اگر شارک مچھلی یہاں موجود ہوتی تو پھر ان انسانی پنجروں کا وجود نہ ملتا، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ مڑی توڑی ہڈیاں پائی جاتی۔ لیکن یہ چھوٹے سائز کی بڑی کوڈا مچھلیاں تھیں۔ یہ انسانی گوشت مزے سے کھاتی ہیں، اور وہاں یہ مچھلیاں دیکھی بھی گئی تھیں اور ان کی تصاویر بھی حاصل کر لی گئی تھی۔ لیکن ایک بھرا ہوا جہاز جس کے اعداد و شمار کمپنی کے دفتر سے موصول ہو چکے تھے اور ایک ایک فرد کا نام حاصل کر لیا گیا، اس طرح بیچ سمندر میں بے کسی اور بے بسی کا شکار ہو جائے، اس سے زیادہ دردناک پہلو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام ہی لوگ افسردگی میں مبتلا ہو گئے تھے اور بہت دیر تک ان برباد انسانوں کے سوگ میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اس سلسلے میں بحث شروع ہوگی۔ وہ تمام آلات مصروف کر دیے گئے جو فورتھ فلیٹ کو طیاروں کے ذریعے فراہم کیے گئے، اور یہ طیارے فورتھ فلیٹ کے رن وے پر اترے تھے۔ ان آلات کو راستے ہی میں نصب کر لیا گیا اور اب انہیں استعمال کیا جا رہا تھا۔ سمندر کے پانی کا تجزیہ کرنے سے ذرا برابر پتہ نہیں چل سکا کہ طارق بنور، جسے فلم رپورٹ میں دیکھا گیا تھا، کہاں سے نمودار ہوا اور اس کی کیمیاوی کیفیت کیا تھی۔
سمندر بالکل نارمل تھا اور کہیں سے بھی اس کے نقوش نہیں ملتے تھے۔ تمام لوگ حیران تھے۔ بہرحال حکومت ایکرمیا کے لیے رپورٹیں دھڑا دھڑ تیار کی جا رہی تھیں اور فورتھ فلیٹ پر 24 گھنٹے کام ہو رہا تھا۔ پھر اس سلسلے میں براہ راست ہدایات موصول کر کے نئے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ مصنوعی غوطہ خور سمندر کی تہہ میں اتارے جانے لگے۔ ان میں اعلیٰ درجے کی مشینیں نصب تھیں۔ انسانی زندگی کو داؤ پر نہیں لگایا گیا اور خطرات مول لینے سے گریز کیا گیا تھا۔ غوطہ خور آلات بالآخر سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے اور پھر دور دور تک سمندر کی تہہ کا جائزہ لیا گیا۔ انتہائی حساس کیمرے سے سطح سمندر کے نیچے بڑی کارآمد تصاویر بنا رہے تھے اور یہ تصاویر براہ راست ایک خاص کیمرے میں لگے ہوئے لاتعداد ٹیلی ویژن اسکرینوں پر موصول ہو رہی تھیں اور ان کے بارے میں رپورٹیں تیار کی جا رہی تھیں۔ جدید ترین پیمانے پر ایکرمیا کی پوری تحقیقاتی مشینری سرگرم عمل تھی اور سنسنی خیز انکشاف تحریر کیے جا رہے تھے۔ ان تمام رپورٹوں کا لب لباب یہی تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں دور تک دیکھ لیا گیا اور جائزہ لے لیا گیا کہ کوئی جہاز گہرائیوں میں پہنچنے کے بعد کتنی دور تک جا کر سمندر میں بیٹھ سکتا ہے۔ ہر پہلو کو مد نگاہ رکھا گیا۔ سمندر کی تہہ میں دلدل بھی ہوتی ہے، پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور ان کے رکھنے اس قدر وسیع و عریض کہ ایک کیا 10 جہاز ان رکھنوں میں سما جائیں۔ لیکن جو جگہ جہاز کے غرق ہونے کی تھی وہاں نہ ایسے پہاڑ تھے اور نہ دلدل۔ البتہ گہرائیوں میں دور تک ایسی لکیریں پائی گئی تھیں جن سے یہ احساس ہوا کسی انتہائی وزنی شے کو طاقت کے ذریعے گھسیٹ کر بہت دور تک لے جایا گیا ہو، اتنی دور تک کہ یہ سمندر میں کام کرنے والے آلات اس کا جائزہ نہیں لے سکے۔ اور ان رپورٹوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ڈوبنے والا جہاز سمندر کی تہہ تک پہنچا لیکن اب وہاں موجود نہیں ہے اور اسے کھینچ کر کہیں دور لے جایا گیا۔ کہاں، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک ہفتے تک فورتھ فلیٹ کو اس جگہ رک کر کام کرنا پڑا اور وہ ہر جائزہ لیا گیا جو ممکن ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ کافی فاصلے پر آنے کے بعد مخصوص طیارے فورتھ فلیٹ کے رن وے پر اترے اور ان تمام افراد کو لے کر ایکرمیا واپس چل پڑے جو اس مشن پر آئے ہوئے تھے، لیکن مشن پر آنے والے لوگ اپنے ساتھ ساتھ جو تفصیلات لے جا رہے تھے وہ سائنس کی دنیا کی ناقابل یقین تفصیلات تھیں اور وہ اپنے وطن میں پہنچنے کے بعد انتہائی اہم لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ بالآخر ان تمام ماہرین کی ان کی رپورٹوں کے ساتھ ایک مخصوص جگہ پہنچا دیا گیا جہاں انہوں نے اعلیٰ حکام کو اپنی رپورٹیں پیش کیں اور اعلیٰ حکام ششدر رہ گئے۔ ان رپورٹوں پر گفتگو ہونے لگی۔ تصاویر کے تحت انسانی پنجر، نچے ہوئے لباس اعلیٰ حکام کی نگاہوں میں آئے اور اس کے بعد انہیں تمام صورتحال بتائی گئی۔ اس سلسلے میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی اور یہ بحث کسی نتیجے پر پہنچانے کا باعث نہیں بنی۔ یہ بات ابھی تک صیغہ راز میں ہی تھی کہ سمندر میں پیدا ہو جانے والا تاریک بھنور آخر کہاں سے نمودار ہوتا ہے اور اس کے عوامل کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوئے۔ نیز یہ کہ غرق شدہ جہاز کہاں گم ہو گیا، یہ ایک ناقابل یقین عمل تھا۔ کیا سرائیاں کی گئی، کہا گیا کہ ہو سکتا ہے برسوں سے ایک جگہ اپنی تباہی کے مظاہرے کرنے والا برمودا ٹرائی اینگل اب متحرک ہو گیا ہو۔
لیکن یہ بھی ایک مفروضہ تھا۔ پھر برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بلا اور اس کی نوعیت اور اصلیت کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اتنی جامع رپورٹ کا کیا تصور کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال کیا سرائیاں تو کیا سرائیاں ہی ہوتی ہیں۔ 15 دن تک اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو نئی اطلاعات ایکرمیا کے اوشین ایکروسوسس پارک کو حاصل ہوئی، انہوں نے سنسنی پھیلا دی۔ پتہ چلا کہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ ناقابل یقین واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور انداز ایک ہی ہے۔ تباہ کاری اسی پیمانے پر ہوئی ہے۔ حکومت ایکرمیا نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان ممالک نے حکومت ایکرمیا کو اس بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی، لیکن بہرحال یہ ناراضگی ابھی محدود رہی تھی اور اسے دنیا پر لاگو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے متعلق دوسری کارروائیوں کا آغاز نہ ہوتا۔ پھر حکومت آسٹریلیا کی جانب سے ایک اور سنسنی خیز رپورٹ موصول ہوئی، اور یہ رپورٹ بڑی اہم نوعیت کی حامل تھی۔ پتہ چلا کہ اولمپکس میں حصہ لینے والا ایک نوجوان جوڑا وہ واحد جوڑا ہے جو سائیکولین سیٹ مین سے زندگی بچا کر آ سکا، اور اس کے بارے میں جب رپورٹ حکومت ایکرمیا کو موصول ہوئی تو ایکرمیا کے صدر نے بذات خود اپنا فرمان جاری کیا اور حکومت آسٹریلیا سے ان دونوں افراد کو طلب کیا گیا، جنہیں فوری طور پر ایک چارٹر طیارے سے ایکرمیا پہنچا دیا گیا۔ پھر انہیں اوشین ریسرچ سینٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ سیڈ پارلو اور کرسٹینا پارلو کو ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے پیش کیا گیا، جو سائنسدانوں اور سیاستدانوں، فوجی حکام، تمام تر متعلقہ حکام پر مشتمل تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے اس سلسلے میں رپورٹ طلب کی گئی۔ سیڈ پارلو نے پوری داستان سنائی اور کہا وہ پاک ایشیا جا نکلے تھے اور وہاں اس نے اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا۔ بہرحال یہ ایک چشمدید گواہ تھا جس سے مختلف طریقوں سے سوالات کیے گئے، اور ان سوالات کی روشنی میں مزید سنسنی پھیل گئی، لیکن نتیجہ ڈاک کے 3 پات۔ ساری باتیں سامنے آ چکی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آخر وہ تاریخ بھنور تھی کیا بلا۔ حکومت ایکرمیا کی پریشانیاں بڑھ چکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے وفد ان ملکوں کی جانب روانہ کر دیے جہاں یہ حادثات پیش آئے تھے، اور اس کے بعد انتہائی مایوسی کی حالت میں اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا گیا جو دنیا بھر میں بہترین دماغوں کی تفصیلات اپنے پاس رکھتا تھا۔ کمپیوٹر کو وہ معلومات فراہم کی گئیں اور ان سے سوال کیا گیا کہ اس سلسلے میں بہتر طریقہ کار کیا ہوگا، اور جب کمپیوٹر نے اس کا جواب دیا تو بہت سے منہ بن گئے، بہت کے چہرے اتر گئے۔ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ تھے، لیکن کمپیوٹر نے ایک صرف نام پیش کیا تھا، اور وہ نام تھا پاک ایشیا کا X2۔ کمپیوٹر نے ہدایت کی کہ اس پرسرار سلسلے میں بے شمار پیچیدہ اور پرسرار معاملات ہیں، اور X2 ہی اس مشکل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ رپورٹ ایکرمیا کے صدر کے سامنے پیش کی گئی، اور صدر نے X2 کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لی۔ پھر صدر ایکرمیا نے فرمان جاری کیا، حکومت پاک ایشیا سے بہت سی مراعات کے ساتھ یہ درخواست کی جائے کہ X2 برمودا ٹرائی اینگل ٹاپ تاریخ بھنور کے حادثات کے متعلق تحقیقات کرے، اور نہ صرف حکومت ایکرمیا بلکہ دنیا بھر کے شکر گزاری کا موقع دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تیاریاں کی گئیں، اور ایکرمیا کے ذہین افراد میں سے چند ایک کو اس وفد میں شامل کیا گیا،
جو اپنے ملک کی نمائندگی بہترین انداز میں کر سکتے تھے، اور انہیں اپنے موقف کے لیے امداد کی بھرپور درخواست حکومت پاک ایشیا سے کرنی تھی۔ چنانچہ 4 افراد پر مشتمل ایک وفد صدر ایکرمیائی کی درخواست لے کر پاک ایشیا روانہ ہو گیا۔